بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ حضرت بی بی زینب بنت علی، وہ زینب بنت علی جو کربلا کے میدان میں اپنے جلیل القدر بھائی کا سب سے مضبوط سہارا تھیں۔ وہ بی بی زینب جو کربلا سے لے کر دمشق تک جنگ کا احوال بیان کرتی رہیں۔ وہ اس قافلے کی سالار تھی جس کے اونٹوں پر زین تک نہیں تھی اور ان اونٹوں پر خاندان رسالت کو ننگے سر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کے گلے میں رسیاں باندھی گئی تھیں، لیکن ہر وہ شہر جس راستے سے قافلہ گزرا، حضرت زینب کی آواز سوتے ہوئے کو جگاتی چلی گئی۔ جس راستے سے قافلہ گزرتا ایک آگ سے جلتی چلی گئی۔ یزید نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ شام کے چند باغی ہیں جن کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، لیکن یہ خبر نہ چھپ سکی۔ جہاں سے یہ قافلہ گزرتا، لوگ جوگ در جوگ جمع ہوتے جاتے۔ ہر مقام پر بی بی زینب اس فصاحت و بلاغت سے جو انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں پائی تھی، کربلا کے حالات بیان کرتی جاتی تھی۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا، قدم قدم پر ہی بی بی زینب کے الفاظ یزید کی قبر کھودتے رہے۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا، قدم قدم پر بی بی زینب کے الفاظ یزید کی قبر کھودتے رہے۔ ان خستہ حال قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی زینب نے وہاں یزید کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا۔ وہ بادشاہ جس کے آگے لوگ سانس لینے سے ڈرتے تھے، وہاں ایک نہایتی بھوکی پیاسی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بی بی سر اٹھائے کھڑی اسے للکار رہی تھی۔ ان کا خطبہ سن کر دربار میں لوگ منہ چھپائے روتے تھے، کیونکہ انہیں یوں لگتا تھا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آواز ہے، یہ ان کا لہجہ ہے، ان کی گھن گرج ہے۔ بی بی زینب بنت علی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید سن۔ عربی کا یہ سن اس لہجے میں تھا جیسے کوئی مالکن اپنے غلام سے مخاطب ہوتی ہے۔ بی بی فرمانے لگی، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے ہمارے اوپر تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھروانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر رسوا ہو گئے اور تو ظالم ہو کر سرفراز ہو گیا ہے؟ تو اپنی غلط سوچ پر اتنا گھمنڈ مت کر اور ہوش کے ناخن لے۔ اے ترکا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو تو چار دیواری کا تحفظ دے کر پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی بھلا کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جس کی ماں نے اتنے پاکیزہ لوگوں کا جگر چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنا بڑا جرم اور ایسا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے؟ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسلاف کو پکارتا ہے اور انہیں فتح کے گیت سناتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی مت کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بند ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کہا اسے باز رہتا۔ اے یزید، یہ گردشی ایام ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے۔
جس سے بات کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا، لیکن میں صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید، تو جتنی چاہے کوشش کر لے، تو ہماری یاد، ہمارا غم نہ تو لوگوں کو دلوں سے مٹا سکے گا اور نہ ہی اس ظلم کا بدنما داغ اپنے دامن سے دھو سکے گا۔ تیرا نظریہ بہت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پشیمانی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ہماری شہادتوں کو وہ قبول فرمائے۔ ہمیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں بس اس کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے یہ الفاظ اس قدر طاقتور تھے کہ دربار میں بیٹھے لوگوں کے دل دہل گئے۔ وہاں بیٹھے لوگ جھڑی کی طرح بہتے آنسوؤں سے روتے رہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔